لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. لائق صدر احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم مستقل جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا ساؤنڈ بات عرش الہی کا سایہ حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگ، ان میں سے آج 7ویں قسم کا تذکرہ ہے۔ وہ خوش نصیب بندے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے 7واں شخص وہ ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، خالیاً خلوت میں، تنہائی میں، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کے لیے 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1، ذکر اللہ، ای انہ کان من الذاکرین، اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ دوسری چیز، خالیاً، کان بعیداً عن الناس، وہ لوگوں سے دور تھا، تنہائی میں تھا، خلوت میں تھا، ففاضت عیناہ۔ تیسری صفت کیا ہے؟ بس اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ ان 3 صفات کے ساتھ متصف ایسے شخص کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رحمان کے عرش کے ٹھنڈی چھاؤں میں اسے جگہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یاد الہی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کر، اللہ کو خوب یاد کیا کر۔ اور اللہ کا ذکر کرنے والے، ان کی تعریف کی گئی، ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت
والی خواتین، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ دنیا مالداروں کو عقل مند سمجھتی ہے، عہدے داروں کو عقل مند سمجھتی ہے، سلطنت والوں کو عقل مند سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن رات کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ کون ہیں عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا۔ کون ہے یا اللہ؟ آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رحمان کی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا اور یہ عبادتوں سے مقصود بھی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو اقامت صلاۃ کا بھی مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ حج کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الحج الحج السج، افضل حج وہ ہے جس میں خوب اللہ کو یاد کیا جائے، تلبیہ پڑھا جائے، تکبیر کہی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جا بجا ذکر کا تذکرہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ انتہائی عظیم عبادت ہے، انتہائی محبوب عمل ہے، اور یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ دنیا والوں کے لیے یہی ہے کہ ساری چیزیں میسر ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور سامان عیش و راحت بھی ہے بظاہر، شاندار گاڑیاں ہیں، شاندار گھر ہیں، مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سہولت کے سارے سامان ہیں، لیکن دل میں راحت نہیں ہے، دلوں میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا تو ارشاد ہے سکون یہاں نہیں مل سکتا، مال میں نہیں مل سکتا، دنیا کے ساز و سامان میں نہیں مل سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، دلوں کا اطمینان اور دلوں کی راحت، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں ہماری الٹی حالت ہے،
ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ کھانا کھانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، تفریح کرنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دوستوں سے ملاقات کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، موبائل استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لہو و لعب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کے تمام مشاغل ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر ہم نے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے، کوئی وقت مخصوص نہیں کیا ہے، تو صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہم نے کوئی وقت مخصوص نہیں کیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہر وقت ہی ہو، کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی خاص وقت نہیں بتلایا گیا کہ اس وقت میں کر سکتے ہو، اس وقت میں کرنا منع ہے، نہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں۔ تو جس کے لیے پورے اوقات ہمارے ہونے چاہیے، اس کے لیے ہم نے کوئی وقت نہیں دیا، کوئی ٹائم نہیں دیا، کوئی وقت متعین نہیں دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہماری بھی یہ حالت ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ عبادتوں میں ہو تو اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، دنیا کے کاروبار میں، مشاغل دنیا میں، دنیا کے کام میں، بزنس میں، کسی چیز میں لگے ہوں، دست بکار دل بیار، ہمارا ہاتھ کام میں لگا ہو لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کا ذکر بھی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ جو خالیت کا تذکرہ ہے، خلوت میں یاد کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہے، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں، کوئی نگران نہیں، پھر اللہ کو یاد کر رہا ہے، اخلاص سے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اگر کسی کو دکھلانے کے لیے اللہ کو یاد کر رہا ہے یا لہو و لعب کے ساتھ یاد کر رہا ہے، حضوری قلب کے ساتھ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، تو پھر ایسا یاد کرنا، ایسا ذکر، ایسی تسبیح، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ در زبان تسبیح، در دل گاو خر، زبان میں تسبیح ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن دل جانوروں کے ساتھ لگا ہوا ہے، گاؤں اور گدھوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا کے کاموں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہم چنی تسبیح کے دارد اثر، اس طرح کی تسبیح کتنا اثر رکھے گی؟ اللہ کا ذکر ہو کثرت سے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، جس وقت چاہے اللہ کا ذکر کریں۔ پھر ذکر کی مختلف قسمیں ہیں، ذکر صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ اکبر کہیں، ذکر یہ بھی ہے، تکبیر کہنا بھی ایک ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ایک ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا بھی ایک ذکر ہے، استغفر اللہ کہنا بھی ایک ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ بھی محدثین نے ذکر میں شامل کیا ہے۔ اپنی بندگی کو، اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ قرآن کی تلاوت، یہ بھی افضل ذکر ہے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ پناہ چاہنا، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اپنے فائدے کی چیز کا سوال کرنا اللہ سے، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ ہم تسبیح کر کے، تحمید کر کے، تحلیل کر کے، اللہ اکبر کہہ کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے، کسی بھی طریقے سے ہم ذکر کریں، نمازیں پڑھ کے اللہ کو یاد کریں، نوافل پڑھ کے اللہ کو یاد کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کتنی کثرت سے آپ رویا کرتے تھے۔ نمازوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رویا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، کوئی عجیب ترین چیز بتلائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انہوں نے کہا، ایک رات کا واقعہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آرام فرما تھے، آپ نے کہا، یا عائشہ
ذرینی اللیلۃ اتعبد لربی، اے عائشہ مجھے جانے دو، مجھے اجازت دو، مجھے چھوڑو، میں آج رات اپنے رب کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ فتقول عائشہ رضی اللہ عنہا انی احب قربک وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ، محبوب مجھے آپ کا قرب، آپ کا پاس رہنا، آپ کا وصال انتہائی محبوب ہے، لیکن جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ اگر آپ کی رضا، آپ کی مرضی اس چیز میں ہے کہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تو مجھے بھی یہ چیز محبوب ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ فبکا ثم بکا ثم بکا حتی بل لحیتہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زار و قطار روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ثم بکا وبکا حتی بل حجرہ، پھر اتنا روئے کہ آپ کی گود تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ فبکا ثم بکا حتی بل الارض، پھر اتنا روئے کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے بلانے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک رو رہے ہیں، رات سے صبح تک رو رہے ہیں مسلسل۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، انت تبکی فقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ کس قدر رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب رب کی میرے ساتھ یہ عنایات ہیں، یہ نعمتیں ہیں، تو مجھے بھی تو چاہیے کہ شکر گزار بندہ بنوں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال آج رات قد انزلت علی اللیلۃ آیۃ، ایک آیت آج رات مجھ پر اتاری گئی، ویل لمن قرأها فلم یتدبرها، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو اس آیت کو پڑھے اس میں غور نہ کرے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیت نازل۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا، آپ ایسے رو رہے ہیں، ایسی آواز ہے عزیز کا عزیز المرجل، جیسے ہانڈی کھولتی ہے اور پکتی ہے، ایسے آواز آ رہی ہے آپ کے رونے کی، ایسے گویا آپ کا سینہ کھول رہا، اس قدر رویا کرتے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے والے، وہ بھی ایسے شدت کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ کیسی آنکھیں ہیں، کیسے دل ہیں، ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے، ہم دنیا کی پریشانیوں کو لے کر کے، دنیا کی بیماریوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے روتے ہیں، نوکری چھوٹ گئی اس کی وجہ سے روتے ہیں، بزنس میں لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے روتے ہیں، کوئی اپنا فوت ہو جائے، چھوٹ جائے اس کی وجہ سے روتے ہیں۔ کبھی ہماری آنکھیں قرآن کی تلاوت سے بھی اشکبار ہوئیں، کبھی اللہ کی یاد میں بھی ہماری آنکھیں ڈبائی، کیا دو قطرے کبھی ہم نے تنہائی میں اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے شوق میں کبھی ہم نے دو آنسو بہائے؟ اسی رمضان میں ایک بڑے میاں یہاں سحری کے وقت سو رہے تھے، ایسی شدت کے ساتھ رونے لگے، میں یہاں تھا، میں پریشان ہو گیا، کوئی آخری وقت تو نہیں ہے، اجنبی آدمی، مسافر آدمی، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جب وہاں گئے تو دیکھا سحری کا وقت ہے، موبائل اور سادہ والا ایک جیب میں رکھ کر کے دوسری جیب میں تلاش کر رہے ہیں، ایسے شدت سے رو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پریشانی پر آنسو آ جائے، لیکن ہم یہ بھی تو سوچے ہم دنیا کی چیزوں کے لیے کتنا روتے، کتنے پریشان ہوتے، کن کن چیزوں کے لیے ہم آنسو بہاتے ہیں، کبھی رب کے لیے بھی ہم نے آنسو بہایا، اللہ کی یاد میں ہم
کبھی روتے ہیں اللہ کی یاد میں، کبھی ہم نے آنسو بہایا، کبھی گریہ وزاری کی، کبھی آہو بکا کیا۔ رب کی نعمتوں کو یاد کریں، رب کی مغفرت کو یاد کریں، اللہ کے احسانات کو یاد کریں، پھر اپنی خطاؤں کو بھی یاد کریں۔ ادھر سے خطائیں ہی خطائیں ہیں، ادھر سے عطائیں ہی عطائیں ہیں، کتنی نعمتوں کی بارش ہے، ان کو یاد کریں تنہائی میں، اللہ کے احسانات کو یاد کریں، اللہ کی ستاری کو یاد کریں، اللہ کی رحمت کو یاد کریں، اللہ کی غفاری کو یاد کریں، اللہ کی محبت کو یاد کریں کہ ہم مسلسل نافرمانیاں کر رہے ہیں، بغاوتیں کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رب ستاری کی چادر ڈالے ہوئے، ہمارا رب یہ کہہ رہا میرے بندے تو جس حال میں بھی آئے گا، بوڑھا ہو گیا تو بھی آئے گا۔ دنیا والے تو دھتکار دیتے ہیں، جب تک فائدہ ملتا ہے اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن دنیا والے بھی ایک وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جب کوئی فائدہ نہیں ہے، جب کوئی حاصل نہیں۔ لیکن اللہ تو یہ نہیں کہتا، رب تو تانے نہیں دیتا کہ میرے بندے جب تیرے پاس طاقت نہیں، جوانی کی طاقت تو نے کھو دی، اپنا جمال کھو دیا، اپنا حسن کھو دیا، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے نے اپنے پنجے تجھ پہ گاڑ لیے، تو میرے در پہ اب آیا۔ اللہ تو یہ نہیں کہتا، میرا رب کیا کہتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میرا بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انا جلیس من ذکرنی، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اگر مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، مجلس میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف چل کر کے آتا ہے، ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اگر میرا بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے میں میری رحمت دوڑ کر کے اسے سینے سے لگا لیتی۔ رب تانے نہیں دیتا کہ میرے بندے اب جب تو کسی کام کا نہیں رہ گیا، تیرے پاس طاقت نہیں، تیرا حسن و جمال بھی چلا گیا، جوانی بھی ختم ہو گئی، اب میرے در پہ آیا نہیں، اگر تو ندامت کے آنسو بہا کر کے تجھے احساس ہو گیا کہ مجھے یہاں سے جو مل سکتا ہے وہ دنیا میں کہیں سے نہیں مل سکتا، اس احساس کے ساتھ تو میرے پاس آئے گا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا گزر ہوا ایک گلی سے، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون، اس نے دروازہ کھولا، اپنے بچے کو ایک تھپڑ لگایا اور ڈانٹ کر کے کہا تو یہاں سے نکل جا، جب تو میری بات نہیں مانتا، تو ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، تو میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ بچہ گھر سے نکلا، تھوڑی دور گیا، روتا رہا، کچھ دیر سوچا، پھر واپس آ گیا، دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا اور کہا جب تمہیں میری بات نہیں ماننی تو پھر کیوں لوٹ کر کے آیا؟ تو بچے نے جواب دیا امی میں تو چلا گیا تھا اور میں کہیں جا بھی سکتا تھا، میری زندگی گزارنے کا انتظام بھی ہو جاتا، کھانا بھی مل جاتا، ٹھکانہ بھی مل جاتا، لباس بھی مل جاتا، میں کسی طرح زندگی کاٹ سکتا تھا، میں کسی ہوٹل پہ جا کر کے برتن بھی مانج سکتا تھا، غبارے بھی بیچ سکتا تھا، کسی طرح زندگی کاٹ سکتا تھا، زندگی گزر جاتی، ساری چیزیں مل جاتی، لیکن ماں تیری ممتا، تیری محبت، تیری شفقت مجھے تجھی سے ملے گی اور دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، یہ سوچ کر کے میں پھر سے واپس آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا جب تجھے یہ احساس ہو گیا، یہ ندامت ہو گئی کہ جو محبت اور ممتا اور شفقت میرے پاس ہے دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، تو آ میرے گھر کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایسے بندہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے، میرا رب کتنی رحمتیں کرتا ہے، ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ یاد آ جائے کہ دنیا کیا بھی کر لیں، دنیا کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی مشقتیں کر لیں، دنیا والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے،
لیکن یہ ساری چیزیں ہیں تو فانی، سب کچھ چھوٹ جانے والی ہے، یہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ ہی ایک ذات ہے جسے وفا ہے، اللہ کی وفا وہ اصل وفا ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے، اللہ کی جو شفقت ہے، ایسی محبت ایسی شفقت ہمیں دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو ایسے کریم رب سے کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا؟ ہم کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، حالات آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں ہمارے کام آ جائے گا، فلاں حکومت ہمارے کام آ جائے گی، فلاں تنظیم ہمارے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے اگر ہم نہیں لو لگائیں گے، اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو اگر معمور نہیں کریں گے، اللہ کی یاد میں اگر آنسو نہیں بہائیں گے، ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے، اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو گزاریں گے، پھر ہماری دنیا بھی بن جائے گی، دلوں کا سکون بھی مل جائے گا، اور آخرت میں عرش الہی کی ٹھنڈی چھاؤں بھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔